کسی جنگل میں لوسی کبوتری اور اس کا پتی گولو کبوتر رہتے تھے۔ وہ پیشے سے کمہار تھے۔ وہ مٹی کے برتن بنا بنا کر بیچا کرتے تھے۔ آج وہ دونوں پتی پتنی بیٹھے برتن بنا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ سنیے جی، عید آنے والی ہے، ماں بھی آ رہی ہے۔ ماں اکیلی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس بار میٹھی عید وہ ہمارے پاس ہی آ کر منائیں گی۔ تو کیا ہوا، خوشیاں بڑھ جائیں گی ہماری۔ مگر کھانا تو دینا ہوگا، عید پر کچھ میٹھا نہ بنایا تو کیسی عید؟ یہ آج کے برتن میں کل بیچنے جاؤں گا۔ یہ سارے کے سارے برتن بیچ کر میں اپنے بیٹے کے لیے نیا جوتا، تمہارے لیے چوڑیاں اور مہندی۔ مٹھائی لانا نہ بھولنا، ماں کو مٹھائی بہت پسند ہے۔ تم چنتا نہ کرو، میں سب کر لوں گا۔ رات ہو جاتی ہے۔ دونوں پتی پتنی اپنے گھر میں بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کھڑکی سے آسمان پر بجلی کے چمکنے سے روشنی ان کے گھر تک آ رہی تھی۔ وہ دونوں چپ تھے اور بہت پریشان تھے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے جب ان کا چھوٹا سا بیٹا کی خاموشی توڑتا ہے۔ مما پاپا، مجھے پتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں۔ بارش آنے والی ہے اور ہمارے بنائے ہوئے برتن خراب ہو جائیں گے، اس لیے نا۔ ہاں بیٹا، میں نے اور آپ کے پاپا نے سوچا تھا کہ آج کے برتن بیچ کر عید کی چیزیں لے آئیں گے، مگر شاید اوپر والے کو یہی سویکار ہے۔ بارش شروع ہو جاتی ہے اور کبوتر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کچھ بولے بنا اپنے گھونسلے میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ آپ چنتا نہ کریں، بارش اتنی بھی تیز نہیں ہے، ہمارے مٹی کے برتن ٹوٹیں گے نہیں، بس ان کا روغن ہی خراب ہوگا۔ آپ تھوڑے سستے کر کے بیچ دینا۔ کبوتر تیز آواز میں بولتا ہے۔ کون لے گا ایسے خراب برتن، کون لے گا؟ بازار میں ان سے اچھے برتن بھی ہوں گے۔ ایسا کہتے ہوئے کبوتر رونے لگ جاتا ہے اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے اور سونے کا ناٹک کرتا ہے۔ کی اپنے مما اور پاپا کو دیکھ کر سب سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے مما پاپا کیوں پریشان ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے مما پاپا اس بار بھی عید پر کچھ نہیں لے کر دے سکیں گے۔ صبح ہو جاتی ہے، بارش رک گئی تھی۔ کبوتر اپنے برتن اپنی گھوڑا گاڑی پر لاد لیتا ہے۔ چڑیا وہاں آتی ہے۔ کبوتر بھیا، کل عید ہے نا آپ کی؟ ہاں، کل ہی عید ہے۔ یہ لیں، یہ پیسے آپ رکھ لیں، آپ ان پیسوں سے اپنے پریوار کے لیے عید کی چیزیں لے لینا۔ چڑیا، شکریہ چڑیا بہن، مگر میں مانگے کے پیسوں سے اپنے پریوار کو خوشیاں دے کر بھی انہیں خوش نہیں کر سکوں گا۔ ایسا کہتے ہوئے کبوتر چڑیا سے پیسے لیے بنا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مما، کبوتر انکل نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کوکو بیٹا، کبوتر بہت خوددار ہے، اس نے ہمیشہ محنت کی کمائی کی ہے، مگر رات کی بارش نے بیچارے کی ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ کبوتر اپنی گھوڑا گاڑی تیز چلاتا ہے تاکہ وہ سب سے پہلے بازار میں پہنچ جائے۔ جب کبوتر بازار جا کر اپنے مٹی کے برتن بیچنے کے لیے رکھتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ سامنے رنگ برنگے بہت پیارے مٹی کے برتن لگائے بلبل بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے یہ بیکار کے برتن کون لے گا؟ برتن، مٹی کے برتن لو، سستے میں لے لو، برتن لو۔ کبوتر آواز لگاتا ہے، مگر آنے والا گراہک کبوتر کے بارش سے بھیگے ہوئے برتن چھوڑ کر بلبل کے پاس جاتا ہے اور بلبل سے برتن لے لیتا ہے۔ طوطا بلبل کے پاس آتا ہے۔ بلبل، کل کبوتر کی عید ہے اور اس کی عید کی خوشیاں پھر ہی پوری ہوں گی جب اس کے یہ ٹوٹے پھوٹے برتن بکیں گے۔ ہاں طوطے، ٹھیک کہا، میرے یہ برتن تو بعد میں بھی بک جائیں گے، میں سمجھ گئی۔ بلبل اپنے برتن اٹھاتی ہے اور اپنی گھوڑا گاڑی پر لاد کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کبوتر خوش ہو جاتا ہے۔ گوری، وہ ایسے مدد نہیں لے گا، میں نے طوطے کو بلبل کے پاس بھیجا ہے، میں نے کبوتر کی مدد کے لیے یوجنا بنا لی ہے۔ چڑیا، وہ بہت محنتی ہے، اگر رات کی بارش نہ ہوتی تو اس کے برتن ضرور بک جاتے۔ پھر چڑیا اور گوری کبوتر کے پاس جاتی ہیں۔ کبوتر بھیا، مجھے کچھ برتن لینے تھے، یہ ہنڈیا، یہ مٹی کا پیالہ اور یہ والا گلاس، مجھے ان سب کی ضرورت ہے۔ چڑیا بہن، یہ برتن ہے تو مضبوط، مگر رات کی بارش سے ان کا رنگ خراب ہو گیا ہے۔ رنگ کا کیا ہے، رنگ دوبارہ بھی ہو جائے گا، آپ یہ سارے برتن مجھے دے دیں۔ اور کبوتر بھیا، جو برتن باقی بچے ہیں وہ مجھے دے دیں، میں اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں، ماں کو ضرورت ہے ان برتنوں کی۔
ایسے چڑیا اور گوری کوی کبوتر سے سارے ہی ٹوٹے پھوٹے برتن خرید لیتی ہیں اور پیسے دے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ایسے دوست، ایسے پڑوسی اوپر والا سب کو دے۔ چڑیا اور گوری نے برتن کیوں لیے ہیں میں سب جانتا ہوں۔ کبوتر سیدھا بازار جاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے عید کی چیزیں لیتا ہے، اپنی پتنی کے لیے چوڑیاں لیتا ہے اور پھر مٹھائیاں۔ دوسرا دن عید کا تھا۔ کیکی اپنے نئے جوتے پہن کر بہت خوش تھا۔ کیکی کی مما کیکی کو سوئیاں اور مٹھائی دیتی ہے۔ جاؤ بیٹا، یہ ساری چیزیں چڑیا اور گوری آنٹی کے گھر دے آؤ۔ ایسے کبوتر اور اس کا پریوار عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کے پاس عید منانے کے لیے ہر چیز تھی۔ کبوتر کی عید کی خوشیاں چڑیا اور گوری کوی کے کارن پوری ہوئی تھیں۔ پیارے دوستو، ایسے ہی ایک دوسرے کے دکھوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اور پیارے دوستو، آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ کل کبوتر کی عید تھی اور آج سب پکشی مل جل کر کبوتر اور کبوتر کی عید منانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ چڑیا بھاگی بھاگی طوطے کے پاس آتی ہے۔ مٹھو مٹھو، جلدی چلو، آج ہم سب مل کر کبوتر کے ساتھ پہاڑوں پر جائیں گے، وہاں جا کر عید کا چاند دیکھیں گے۔ چڑیا، کیا کل کبوتر کی عید ہے؟ ہاں مٹھو بھیا، کبوتر بھی تو اپنی پتنی کو ساتھ لے کر ہماری دیوالی اور ہولی منانے آیا تھا، اس لیے ہم سب بھی کبوتر کی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں گے۔ پھر چڑیا اور مٹھو کبوتر کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی جنگل میں ایک گوری کوی اور کالو کوا بھی رہتے تھے، جنہیں دوسرے پکشیوں کی خوشیاں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ گوری کوی اپنے پتی کالو کوے سے کہتی ہے، کالو، جو بھی ہو جائے، میں تو اس بار کبوتر کو عید کی خوشیاں منانے نہیں دوں گی۔ گوری، مٹھو طوطا اور چڑیا بھی اس بار کبوتر کے ساتھ مل کر عید منا رہے ہیں اور آج شام وہ سب مل کر پہاڑوں پر عید کا چاند دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بھی آج انہیں عید کا چاند دیکھنے نہیں دوں گی۔ کالو، تم میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں گوری؟ میرے دوست شرارتی بادل کے پاس۔ پھر کالو کوا اور گوری کوی دونوں شرارتی بادل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ شرارتی بادل ساگر پر سو رہا تھا۔ گوری شرارتی بادل کو آواز دیتی ہے، شرارتی بادل، میرے دوست کیسے ہو؟ میں سویا ہوا تھا، تم نے مجھے کیوں جگایا ہے کوی؟ بھول گئے ہو شرارتی بادل، ہم آپ کے دوست ہی ہیں شیطان کوے۔ ہم ایک کام سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بولو بولو، کیا کام ہے شیطان کوو؟ بادل جی، کل کبوتر کی عید ہے اور آج شام سب پکشی مل کر عید کا چاند دیکھنے پہاڑوں پر جا رہے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ یار شرارتی بادل، سنو تو، آپ ہمارے ساتھ چلو اور جا کر چاند کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ ایسے نہ دکھے گا چاند اور نہ منائے گا کبوتر اپنی عید۔ بہت شیطان ہو تم، مگر بدلے میں تم مجھے میٹھا میٹھا ناریل پانی تو دو گے نا؟ ہاں ہاں، میں آپ کو ڈھیر سارا ناریل پانی پینے کو دوں گا۔ پھر شرارتی بادل کووں کی بات مان جاتا ہے اور ان کے ساتھ چلتا ہے۔ سب پکشی بھی پہاڑوں پر پہنچ چکے تھے۔ لوسی کبوتری اور کبوتر بہت خوش تھے۔ ابھی تھوڑی دیر میں چاند نظر آ جائے گا اور کبوتر ہم سب ایک دوسرے کے پنکھوں پر مہندی لگائیں گے۔ یہ کیا
मगर आसमान पर तो बादल आ गया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा भी शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो कैसे सब पक्षी चांद देखने के लिए जमा हैं। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना लें। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारत का पता चल जाएगा।